گا۔ صحابی پوچھتا ہے جنت کی بنا کیسے ہوئی؟ جنت کی شے سے بنائی گئی۔ اب سنو رسول کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال لابنۃ من ذهب ولابنۃ من فضہ، فرمایا کچھ اینٹیں سونے کی تھی، کچھ چاندی کی تھی۔ کچھ اینٹیں سونے کی تھی اور کچھ اینٹیں چاندی کی تھی۔ وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور جو گارا تھا نا، جو مسالہ جوڑنے کے لیے تھا، وہ خالص کستوری کا تھا۔ خالص کستوری، ملاوٹ والی نہیں، خوشبودار کستوری کا تھا۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جو بجری تھی وہ موتی اور ہیروں کی تھی۔ یہ دیکھو جنت کی بنا حضور بیان کر رہا ہے، اس کی جو بجری ہے وہ موتیوں کی ہے اور ہیروں کی بنائی گئی ہے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران کی ہے۔ جو مٹی ہے، فرش ہے، وہ کس کا ہے؟ زعفران کا۔ یہاں تو لینے جائے نا تولوں میں تو 1500 روپے تولہ زعفران نہیں، 1500 میں ملے گا۔ کوئی حکیم ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ کتنے ہزار روپے تولہ ہے، اور پھر بھی وہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے کہ یہ ناخالص ہے۔ لیکن جنت کی ساری زمین زعفران کی، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اس کے اندر جو بجری ڈالی گئی ہے وہ ہیرے اور جواہر کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے جنت کی بنا حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا یدخلها من یدخلها ینعم ولا یباس، جو داخل ہوگا پھر وہ جنت کی نعمتیں پائے گا اور کبھی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا يَمُوتُ، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُمْ، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يُفْنَى شَبَابُهُمْ، جوانی ڈھلے گی نہیں، جوانی بھی قائم رہے گی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ کس شخص کو ملے گا؟ جو حضور کی نوکری کرے گا، جو حضور کی غلامی میں جیے گا، حضور کی غلامی میں مرے گا۔ یہاں تو کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو نا تو وہ بہانے بتاتا پھرتا ہے کہ میں یار بڑے پیسے لگ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یار 2 کنال کی کوٹھی شروع کر بیٹھا تھا، 3 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ ایک بندے نے 11 کنال کی کوٹھی شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ 6 مرتبہ مجھے بتا چکا ہے کہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، بس جو ہے وہ بھی مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ تو جس کے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میرے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہے، 10 کنال کی کوٹھی ہے، 1 ایکڑ کی کوٹھی ہے، 2 ایکڑ کی ہے، لیکن جنت کے محل یہ تو اینٹوں سے ہے نا، اور وہ بھی بڑا امیر بھی ہو، لیکن جو بنیادوں میں اینٹیں لگاتا ہے وہ کھنگڑی لگاتا ہے، وہ اول اینٹ بنیادوں میں نہیں لگاتا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جو محل بنایا ہے اس کی بنیادوں میں بجری نہیں، ہیرے بھرے ہیں اور موتی بھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا کہتے ہیں یار اوپر پلستر کاری دینا ہے نا تو 9 ایک کا مسالہ ڈال لو، وہ بھی کہتے ہیں 9 دابڑے ریت کے اور 1 دابڑا سیمنٹ کا۔ یار اوپر پلستر بھی تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور سریا بیم ڈالنا ہے تو 2 سریے کافی ہیں۔ لیکن وہاں دیکھو کہ جو مسالہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا، اور کستوری بھی ملاوٹ والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حدیث کے لفظ، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، حضور فرماتے ہیں کہ کستوری لگی ہوئی ہے اس کے مسالے میں، اس کے گارے میں کستوری لگی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی ناخالص نہیں ہے، وہ بھی خالص لگائی گئی ہے۔ خوشبودار کستوری سے وہ محل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی بنیادوں کے اندر ہیرے اور جواہر ڈالے گئے، موتی اور یاقوت ڈالے گئے ہیں، لال اور پکھراج ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، اور اس طرح جنت کے محل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو اس محل میں جائے گا نہ مرے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ گرد اڑے گی، نہ لباس پھٹے گا، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یار یہاں رہ لے جھوپڑیوں میں کوئی بات نہیں، گزر ہی جانی ہے نا، کتنی گزر گئی ہے، باقی بھی تو گزر ہی جانی ہے، جو تھوڑی سی گزر جائے گی، رہ گئی ہے گزر جائے گی۔ سودا کریں، وہ سونا سودا اللہ سے خریدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہمیں وہ نصیب فرمائے
اچھا ہم اچھے تو نہیں ہیں، اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ کا مجھے شعر یاد آیا، میرے والد گرامی اس کو بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداں را بنیکاں ببخشد کری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا، اس لیے من گرچہ از پاکاں نیم با پاکاں بستہ۔ ایک شیخ کہتا ہے کہ میں اگرچہ پاک نہیں ہوں لیکن پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوں نا، میں حضرت شاہ نقش بند بخاری کی لڑی سے وابستہ تو ہوں نا، اس لیے اللہ میرے اوپر کرم فرما دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے گلدستہ جو بازار میں بکتا ہے پھولوں کا، تو اس کو جو باندھا ہوا ہوتا ہے وہ تو گھاس سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو جو قدر و قیمت ان پھولوں کی ہے وہی گھاس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے یہاں ایک اور مثال دی، فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سونگھی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں چند دن پھول کی جڑوں میں بیٹھی رہی ہوں اور میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر تاثیر کر گیا ہوں، تو اوقات کی مٹی، ذات کی مٹی، لیکن پاکوں کی سنگت اور صحبت اور پھولوں کی خلوت اور پھولوں کی جلوت نصیب ہو گئی اور میرے من میں خوشبو بس گئی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے ساتھ نسبت انشاءاللہ مٹی کو بھی قیمتی کر دے گا اور ہماری خاک بھی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی رحمتوں کا حصار اور سایہ نصیب فرمائے۔ وَأَنْهُ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ الترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت ترمذی، احمد اور دارمی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو۔ جنت کے ہر درخت کا تنا کس کا ہے؟ سونے کا۔ واہ واہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی اور سنواری۔ پھر فرمایا وَأَنْهُ، انہی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ ما بین کل درجتین مئۃ عام، رواہ الترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال کا ہے۔ اب بتاؤ کہ آخری درجے تک جاتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ درجے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پاک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان درجوں میں رکھے گا اور انہیں رحمتوں سے نوازے گا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَاسِعَتْهُمْ۔ کہتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور اگر ساری خدائی، ساری کائنات ایک درجے میں چلی جائے تو سما جائے، لیکن اللہ نے 100 درجے بنائے ہوئے ہیں جنت کے۔ وعنہ، حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وفرش مرفوع، جو جنت میں فرمایا گیا کہ قالین بچھے ہوئے ہوں، جنت میں فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ قال ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنہ، کہا کہ وہ جو فرش بچھے ہوئے ہوں گے ان کی بلندی اتنی ہوگی کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، مسیرۃ 500 سنہ، اور لمبائی میں اتنے ہوں گے کہ 500 سال چلتے رہیں تو ایک قالین کا ٹکڑا بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے، اور یہ روایت بڑی خوبصورت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ ضوء وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر۔ حضور فرمایا جنت میں پہلا گروہ جو جائے گا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوگا۔
وزمرۃ الثانیہ، اور جو دوسرا گروہ جائے گا، علی مثل احسن کوکب دری فی السماء، تو وہ ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان پر جو ہے وہ روشن ستارہ چمکتا ہے۔ لکل رجل منہم زوجتان، اور ہر شخص کی مخصوص دو بیویاں ہوں گی۔ ویسے تو 70 حوریں بھی دی جائیں گی دنیا پر جو اس کی ازواج ہیں، اگر اعمال صالح ہوئے ان کے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی جنت میں جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ مخصوص دو بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ علی کل زوجۃ 70 حلہ، ہر زوجہ نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنے لباس پہنے ہوں گے؟ 70 لباس۔ یرا مخ ساقہا من برائہا، اور ان کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ 70 لباسوں سے بھی جھلک رہا ہو، یعنی اس قدر اس کی سفیدی اور اس قدر جو ہے اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت ہوگی۔ اس کو بھی امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال یؤت المؤمن فی الجنۃ قوۃ کذا وکذا من الجماع، قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذلک، قال یؤت قوۃ 100۔ حضور نے فرمایا جنت میں مومن کو قوت دی جائے گی اتنی اتنی، مردانہ قوت۔ قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذلک، عرض کی حضور کیا وہ طاقت رکھے گا؟ قال یؤت قوۃ، فرمایا ہاں اس کو طاقت اس کی دی جائے گی، 100، یعنی جس طرح کہ 100 آدمیوں کی قوت ہے اس طرح ایک مومن کو جنت میں یہ قوت اور طاقت دی جائے گی۔ وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے، انہو کہتے ہیں حضور نے فرمایا، قال لو انا ما یکل ظفر مما فی الجنت بدأ لتا زخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض، ولو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدأ صابره لطمس ضوءه ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، رواہ الترمذی۔ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کے ناخن ہوں تھوڑے سے تو کچھ میل وغیرہ ناخن میں پھنس جاتی ہے، وہ جو جنتی کے ناخنوں کے نیچے چیز ہوگی وہ میل تو نہیں ہوگی، وہ تو مشکی ہوگی نا، وہاں میل تو ہوگی، تو وہ اتنی قیمتی ہے۔ یعنی جنتی کی باقی نعمتیں تو ہیں، جو صرف ناخنوں کے نیچے جو میل آپ سمجھ لیں وہ جنت کی، وہ اتنی قیمتی ہے۔ ما یکل ظفر مما فی الجنہ بدا لتز خارفت لہ ما بین خوافق السماوات والارض، فرماتے اگر وہ چھنک دے نا، وہ ایسے کر دے اور وہ نکل کے گرے، آسمان اور زمین تک جتنی جگہ ہے حتیٰ کہ زمین و آسمان کی جڑیں بھی روشن ہو جائیں۔ اب بتائیے کہ کتنی قیمت ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ صَابِرُهُ، اور جنتی اگر اپنے کنگن ظاہر کر دے، یہ دنیا کے اوپر مردوں کے لیے لباس جو ہے زیور جائز نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں، آراستہ کیا جائے گا، رب ناز دیکھے گا، دنیا کے اوپر تم نے تکلیفیں اٹھائی تو کنگن پہنائے جائیں گے، اگر اس جنتی کے کنگن ظاہر ہو جائیں لَطَمِسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اللہ اکبر، تو سورج کی جو روشنی ہے ختم ہو جائے۔ کس طرح؟ فما کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جس طرح سورج چڑھتا ہے نا تو ستارے غائب ہو جاتے، اصل ستارے غائب نہیں ہوتے، ستاروں کی روشنی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ سورج اتنا غالب ہوتا ہے۔ یہ کتنی روشنی ان کی نظر آ رہی ہے، یہ ٹیوب لائٹیں یہ باہر جو جل رہی ہے، اگر سورج چڑھ جائے تو دن کو یہ لائٹیں آپ جلائیں باہر دھوپ میں تو وہ جلتا ہوا بلب کو روشنی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔
وہ زیرو کے بلب جتنا بھی چمکتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ غالب ہوتا ہے سورج۔ اسی طرح آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، لیکن جب سورج چمک جاتا ہے تو وہ ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ جس طرح سورج چمکے تو ستارے نظر نہیں آتے، تو حضور نے فرمایا اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج بھی نظر نہ آئے، اتنی روشنی پھیل جائے، اتنا اجالا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی امام ترمذی اور سنن دارمی نے روایت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اہل الجنت جرد مرد کہلا لا یفن شبابہم ولا یبلا ثیابہم، جنتی جرد اور مرد ہوں گے، یعنی جوان ہوں گے اور داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوں گی، پورے جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی بال نہیں ہوگا سوائے سر کے بالوں کا، ابروؤں کے بال ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، چونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بدصورتی ہوتی ہے۔ باقی یہ بازوؤں کے اوپر، ٹانگوں پہ، باقی اعضائے بدنیوں کے اوپر جو بال ہیں، داڑھی کے بال، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بال کوئی نہیں ہوگا، صرف چند انبیاء علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اعزاز و تکریم کے لیے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جرد اور مرد ہوں گے، جوان ہوں گے اور ریش نہیں ہوگی، کہلا اور آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں، لا یفن شبابہم اور شباب ڈھلے گا نہیں، ولا یبلا ثیابہم اور کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اس پر ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث و ثلاثین سنۃ، رواه الترمذی۔ حضور فرمایا جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو بے بال ہوں گے، جوان ہوں گے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، 30 سال کی عمر ہوگی، اور ثلاثین و ثلاثین یا 33 سال کی عمر ہوگی۔ زیادہ لوگوں کا قول یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی 33 سال عمر تھی، 33 سالہ جوان ہوں گے، لیکن 33 سال کے اندر جا کر کچھ آثار بڑھاپے کے پیدا ہونے لگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن عمر 33 سال کے لگ بھگ ہوگی، جرد اور مرد ہوں گے، بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے، کپڑے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، سرما لگا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حالت کے اندر جو ہے جو بھی جنت میں جائے گا، اگر کوئی بوڑھا بھی ہے تو جنت میں جوان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک عورت آئی حضور کے پاس، بوڑھی خاتون، عرض کی حضور میرے لیے دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں۔ فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا اس نے رونا شروع کر دیا، فرمایا نہیں بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی، اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ پھر آقا مسکرائے، فرمایا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی۔ تو یہ حضور کا مزہ تھا جو حضور کبھی کبھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں اگر کسی کو گھٹنوں سے اٹھا نہیں جاتا اور کمر میں درد رہتا ہے، سر میں شدید درد ہے، پولیو کا مارا ہوا ہے، دکھوں کا مارا ہوا ہے، بڑے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پولیو، نہ کمر درد، نہ سینے کا درد، نہ کوئی مرض، نہ کوئی بیماری۔ آج تو کسی کے کپڑے بیچارے کے پھٹے پرانے، اس دن ایسا نہیں ہوگا، کپڑے بھی نئے، لباس بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، چاند بھی شرمائے، سورج بھی شرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار رکھی ہے، اور بندوں کس طرف لگے ہوئے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں نے جنت تمہارے لیے سجائی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو میں نے وہاں تمہارے لیے بنا دی ہے۔ تو آؤ ذرا تم جو ہے اس جنت کے لیے، لوگ آج پیرس کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں، وہ جائیں نا آپ کبھی وہاں جو ایمبیسی میں، تو وہاں لوگوں کا شوق ہوتا ہے، جب وہ ملتا ہے نا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، تو اس وقت اس طرح دل لوگوں کے دھڑک رہے ہوتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا جو ہے وہ ویزا ہی نہ رہ جائے۔ اور پھر جب وہ کھولتے ہیں تو پھر اگر ویزا نہیں لگا ہوتا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے گر پڑنے لگے، اور جن کا لگا پھر وہ خوشی سے آنسو ان کے آ رہے ہوتے ہیں، جی ویزا لگ گیا یار، پیرس کا ویزا لگ گیا تو خوشی میں پھولے نہیں سمائے، تو پھر کیا مزہ ہوگا جن کا جنت کا ویزا لگ گیا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپلائی کر دو اور پھر معرفت حضور کی لکھ دو، انشاءاللہ یہ اللہ کے کرم سے یہ ویزا لگ جائے گا۔ اور جس کا لگ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے۔
چہرے سے پتہ چلے گا یہ جنت میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ کچھ چہرے ہنس رہے ہوں گے، ضاحکہ کے لفظ آتے ہیں، مستبشرہ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت ہوگی، خوشی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ جنتی جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے۔ دنیا میں تو جیسے بھی تھی زندگی، کاش کہ یہ زندگی ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس دن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج حضور نے سب کچھ بیان کر دیا، بتا دیا کیسے جنت کا نقشہ کھینچا رسول کریم نے۔ اللہ کو کثر چھوڑی، شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جنت کا؟ یہ حضور شوق دلا رہے ہیں۔ نعت خواں کہتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت جنت کی۔ عجیب بات ہے تجھے، میں ایک عاشق رسول کو دیکھا مدینے میں، تو وہ بڑا غصے میں تھا، وہ ایجنٹ پر نے کہا جی میرا ٹکٹ نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم تو کہتے ہو کہ مدینے کے بغیر جی نہیں لگتا، مدینے میں جی نہیں اب لگ رہا تمہارا۔ تو عجیب سی کہانیاں ہیں، حضور نے تحریف دلائی ہے نا، حضور نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک ایک چیز یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ آگے بتا رہے ہیں، حضور صحابہ، اللہ محبوب کو بتائے کہ محبوب میں نے تیرے غلاموں کے لیے ایسی سونی جنت بنائی ہے۔ محبوب آگے اپنے غلاموں کو بتائیں، غلاموں آئے ہیں دکھ تمہیں، بدر میں تکلیفیں سہی ہیں تم نے، احد میں تم نے تکلیفیں سہی ہیں، لیکن حوصلہ رکھو، تمہارے لیے رب نے بڑا کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور پھر صحابہ آگے تابعین کو بتائیں، تابعین آگے تبع تابعین کو بتائیں، وہ آگے پھر بتائیں، وہ آگے بتائیں، وہ آگے بتائیں۔ اچھا اب آگے کہتے ہیں ہمیں لوڑ ہی کوئی نہیں جنت کی۔ عجیب بات ہے، تمہیں نہیں ہوگی، ہمیں تو بڑی لوڑ ہے، اب تو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ ہمیں تو آرزو ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا بھی تو جنت میں ہی ہوں گے نا، اس لیے حضور بھی وہاں ہوں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے آپ کے ایک مرید نے سوال کیا۔ مرید پوچھتا ہے حضرت کہ اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ شیخ فرمانے لگے بیٹے وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما، یعنی مدینے کی وہ مخصوص جگہ جہاں جلوہ فراز۔ تو کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ شیخ نے نہیں کہا کب ہم کرتے ہیں، اساں جنت کی کرنی ہے، شیخ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا بیٹا جب حضور یہاں ہے دنیا پہ تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہوگی۔ اس لیے تو ہم جو ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے، جدھر جدھر حضور ہوں گے ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری آرزو ہے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے لوڑ نہیں، مرضی اس کی، لیکن ہمیں جنت چاہیے، چونکہ اس جنت کی تحریث ہمیں حضور نے دلوائی ہے، جنت کی تحریث ہمیں حضور نے دی ہے۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے بھی حدیث بیان فرمائی ہے، ذرا وہ بھی سنیں، چونکہ آج کل حضرت ابو بکر صدیق کے ایام چل رہے ہیں، لہذا کیسا گھر تھا، گھر کی بیٹیاں بھی حضور کی حدیثیں بیان فرماتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر قالت، فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ، کہتی ہیں میں نے بھی حضور سے سنا ہے، کیونکہ حضور ان کے گھر آیا کرتے تھے، اور پھر ان کی سکی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترم تھی، اور یہ ادھر بھی جایا کرتی تھی۔ پھر مدینے کی عورتوں نے عرض بھی کیا تھا حضور سے، عرض کیا حضور ساری موجیں مرد ہی اڑا رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی مقرر کر دے، ہمیں بھی کچھ عطا فرمایا۔ پھر حضور نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر فرمایا تھا، کسی مقام پہ عورتیں جمع ہوتی تھی اور حضور جا کے انہیں ارشادات فرمایا کرتے تھے، اس لیے صحابیات نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، وذکر لہ سدرۃ المنتہا، حضور کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا۔ قالا یسیر الراکب فی ظل الفنن منہا مئۃ سنہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا سدرہ ایسی ہے کہ جس پر 100 سال اگر کوئی سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِئَةُ رَاكِبٍ، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تو اس کا سایہ ان کے لیے کافی ہو۔ شک کا راوی فیا، راوی کو شک ہوا ہے کہ حضور نے وہ کہا تھا یا یہ کہا تھا۔ فیہا فراش الذہب کأنّا تمرہا الکلال، اس میں جو ہے وہ چمکدار پتنگیں ہیں،
فراش کہتے ہیں یہ جو شمع کے گرد نہیں ہوتے وہ پتنگے ستنگے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پروانے. تو فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چمکدار جیسا سونا چمکتا ہے، اس طرح کے پروانے. اور وہ پروانے کون سے ہیں؟ فرشتے. وہ اللہ کے نوری فرشتے جن کے پر سونے کی طرح چمکتے ہیں. جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، سدرہ کے درختوں کے ساتھ وہ فرشتے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کأنّا ثمرھا الکلال. اور فرمایا کہ اس کا پھل ایسا جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، جس طرح مٹکے ہوتے ہیں. اور مٹکوں کے اندر ایسا ہے پھل میں جس طرح مکھن نہیں بھرا ہوا ہوتا، ان بٹنوں کے اندر وہ جو ہے وہ گودا بھرا ہوا ہے. یہ ہے سدرۃ سدرہ ویسے عربی میں بیری کو کہتے ہیں، بیری، سدر، بیری. سدرۃ المنتہا وہ بیری کا ہم شکل کوئی درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور پھل جو ہیں وہ مٹکوں کے برابر ہیں. اور فرشتوں کی وہ حد ہے، منتہا، انتہا سے، حد سے. یہ نیچے والے جتنے فرشتے ہیں سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. اور جو اوپر والے فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ کے اوپر والے، وہ اوپر سے آ کر کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں آ سکتے. نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے وہ بارڈر ہے، سرحد ہے. جبریل چونکہ نیچے والے فرشتوں کا استاد ہے، لہذا جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا. جبریل بھی جہاں جا کے حضور کو کہا حضور بس میں اب یہاں رک جاتا ہوں، آپ آگے جائیں. بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر خرام. حضور نے کہا وحی لایا کرتا تھا، اب آنا آگے. جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی. مجھے تو نے مخلص پایا، میں نے نبیوں کی امامت کروائی ہے، تیرا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا، تو اب تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ عرض کی اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، لو دنو تو خط وطن لا ترک تو. اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں. جبریل بھی رک گئے، نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. آگے معراج کا موسم آ رہا ہے، شاید آج کل چاند چڑھ گیا، آج شاید چڑھ جائے معراج کا چاند. شکر ہے کہ چلو معراج کی ابتدائی شیر سے ہو گئی، آج نہیں تو کل تو چڑھ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس شیر کو یاد رکھیں. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک سونے چہرے والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. پھر کہاں تک گیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے. کہاں تک گئے جہاں کسی کا گمان بھی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلاب کمالہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس کے سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح، چاٹیوں کی طرح، اور ان کے اندر مکھن جس طرح بھرا ہوا تھا اس طرح کا گودا. وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے. اچھا صحابہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے. چھڑا تھا نا تذکرہ جنت کا، تو صحابہ پوچھتے رہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا، مل کوثر، حضور یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطینک الکوثر جو کہا گیا، یہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال ذاک نہر آتانیہ اللہ یعنی فی الجنہ. فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی، مجھے عطا کر دی. اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ،
اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واہ واہ، جب چلو بھریں گے لطف ہی آ جائے گا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید گوڑا، اللہ خالص دودھ۔ 4 نہریں ہیں جنت میں، 4 نہریں، کوثر، تسنیم، سلسبیل، مائے معین۔ کوثر حضور فرمایا اللہ نے مجھے دے دی، یہ کوثر کی حضور شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو کہا احلا من العسل فیہ تیر، اللہ تیرے منہ میں کوثر کا پانی ڈال دے۔ اور جنہوں نے نعرے کا جواب دیا، اللہ ان کے منہ نے بھی مائے معین، سلسبیل اور تسنیم کا پانی ڈال دے۔ اللہ خیر کرے سب کی، اور انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے تو جنت عطا کرے انشاءاللہ۔ بڑی امید ہے، مایوس نہیں ہے انشاءاللہ۔ گناہ گار تو بڑے ہیں، گناہ گاروں و لیکن خوش نصیب۔ اس نے کہا ہوں تو گناہ گار لیکن ہوں خوش نصیب اس لیے کہ میرے دامن، میرے ہاتھ میں دامن تو محبوب آپ کا ہی ہے نا۔ تو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ ضرور اللہ خاص کرم فرمائے گا اور ہم حضور کی قربت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے جس سے وہ جام سے کٹورے بھر بھر کے پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اب 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس آگے تو میں پی نہیں سکتا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہوگا جتنا مرضی پیتے جاؤ، کبھی نہر پہ بیٹھ کے پیو، کبھی گھر بھی لے آؤ، کبھی پھل کھاؤ جنت کے۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے موقع دیا تو جنت میں چلے گئے تو اکٹھے کر لیں گے سب کو۔ آج کل تو لنگر کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لنگر اتنا زیادہ کہاں سے پکائیں، وہ ادھر سے نہر کے کنارے پہ درس قرآن کر لیا کریں انشاءاللہ، حوض کوثر کے کنارے پیتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ یہ مجلس یاد آئے گی، اللہ نے اگر نصیب کیا، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ امید رکھے انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کو۔ تیرن فیہ تیرن آناکہا کآناک الجزر، حضور نے فرمایا حضرت انس سے، کہا وہ جو جنت ہے نا، جنت اس میں وہ کوثر کی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں ان میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مرغابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جانور ہوگا، اس میں بھی مرغابیاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ سنو حضور، کآناک الجزر، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح ہوں گی، شکل بڑی خوبصورت، اور اس طرح کی شتر مرغ ہوں گے۔ اچھا، قال یا رسول اللہ، قال عمران، حضرت عمران نے کہا ہذہ لناعمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتھا انعم منھا، عرض کی حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عمران نے کہا، وہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے، کہا کہ حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا جب اس نہر کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، اونٹ کی گردن جتنے جانور اس طرح چل رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی آئے گا، یعنی وہ جو جانور ہے وہ شکار بھی کرو گے، اس کو بھونو گے بھی، اس کو کھاؤ گے بھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکلتھا انعم منھا، فرمایا جب کھاؤ گے نا جانور پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لطف کیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ذرا تصور میں مجلس نبوی لاؤ نا، جب حضور بیان کر رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے اور یوں مکالمہ ہو رہا ہوگا، صحابہ پوچھ رہے ہوں گے، حضور بتا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک اور روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل، اچھا عرب لوگ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی حضرت بریدہ نے کہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فیہا علی فرس من یاقوت
یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنہ، کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں گیا نا تو سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا تجھے ملے گا جس پر بیٹھ کے تو جنت میں اڑے گا بھی، صرف دوڑے گا نہیں، وہ فضا میں پرواز بھی کرے گا۔ ایسو شیتا الا فعلتا، جہاں تو چاہے گا تو فرمایا وہ تجھے وہاں لے بھی جائے گا۔ وَسَأَلَهُ رَجُلًا، اچھا ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گھوڑے کی بات کی تو مجلس میں سے ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من ابل، حضور جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ عرب اونٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ بھی ہوں گے؟ گھوڑے والے کی تو بات حضور نے بتا دی، اونٹ والے نے پوچھا اونٹ بھی ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، قالا فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، اللہ اکبر، فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، جو گھوڑے والے کو حضور نے کہا نا وہ اونٹ والے کو نہیں کہا، حضور نے وہی جواب اس کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ فقالا ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے وہاں جو ہے وہ اونٹ ہوگا، کہا اگر تو جنت میں گیا نا اونٹ کیا جو بھی چاہے گا ہوگا، جو بھی، اگر خان صاحب کا پروگرام بنانا کہ پہرا دینا یہاں تو وہاں فرمایا جائے گا چل ان محلوں کا تو پہرا بھی دے لے، پہرے کی بھی ڈیوٹی لگا ہی دی جائے گی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائے گا۔ اور اگر ان کا یہ جی چاہا کہ کوئی درس قرآن ہی ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں چٹے ہوں اور میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاؤں تو پھر اللہ یہ آرزو بھی ان کی پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جنت میں گئے تو انشاءاللہ، ہماری آرزو تو یہی ہونی ہے نا، ہماری تمنا تو یہی ہونی ہے۔ اس بات میں ایک اور روایت سن لیجئے، وعن ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا، اچھا دیہاتی حضور کے پاس آتے تھے نا بڑے بے تکلف ہوتے تھے، جو شہری صحابی تھے وہ ہر وقت جو کہ حضور کے پاس رہتے تھے آداب نبوت جانتے ہوتے تھے، جو دیہاتی آتے ہوتے تھے بس وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں سے بڑے معزوز ہوتے۔ صحابی فرماتے کبھی کبھی کوئی دیہاتی آتا نا تو حضور کو پکڑ کر نا یہاں کپڑے سے تو کھینچتا اور کھینچ کے پوچھتا، یہاں تک کہ حضور کا کندھا نظر آتا، ہمیں اس پہ غصہ تو بڑا آتا اس نے کیا کیا ہے، ساتھ خوش بھی ہوتے چلو حضور کا کندھا تو دیکھ لیا نا، حضور کے کندھے کی بغلوں کی زیارت تو کر ہی لی ہے، اس کے اس انداز سے اس کے بھولے پن سے ہمارا بھی تو کام بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عربی آیا، دیہاتی آیا، فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنہ خیل، میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا، اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان، تو تجھے یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے، جس کے دو، فحملت علیہ، تو تجھے اپنے اوپر سوار کر لے گا، ثم طار بک حیث شئت، پھر جہاں تو چاہے گا تجھے اڑا کے وہ لے جائے گا۔ اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ایک اور روایت سن لیجئے، باقی انشاءاللہ اگلے درس قرآن کے موقع پہ۔ حضرت بریدہ ہی روایت کرتے ہیں، یہ روایت بڑی ٹھنڈ ڈالنے والی روایت ہے، اور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ روایت بیان کیا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت نکتے بیان کیا کرتے تھے۔ اب وقت سمٹ گیا، اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ، کس نے ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، اہل الجنت عشرون و مئۃ صف، حضور فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، بڑی لمبی، لاکھوں کروڑوں میلوں لمبی ہوں گی، لیکن ہوں گی 120۔ اچھا، 80 منہا من ھذہ الامہ، ان 120 صفوں میں جو 80 صفیں ہیں فرمایا وہ میری امت کے لیے ہوں گے، 80 صفیں میری
امت کے لیے وَأَرْبَعُونَ مِن سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں، سب کی امتوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 40۔ اور حضور کی اکیلی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جو پوری امت کو مشرک بنا دینے لگے ہیں، مجھے بتائیں وہ بھر لیں گے 80 صفیں؟ جو قبروں پہ گیا وہ بھی مشرک، جس نے نبی کا وسیلہ مانگ لیا وہ بھی مشرک، جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ بھی مشرک، جو پوری امت کو 14 صدیوں سے لے کر کے ان کے شرک کے فتوے سے کوئی نہیں بچتا۔ سیدھی سادی بات ہے، سادہ سا استدلال میرے والد گرامی کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ پوری دنیا کو جو مشرک بنا رہے ہیں یہ بھر لیں گے 40، یہ 80 صفحے بھر لیں گے، ان سے تو ایک بھی پوری نہیں ہو سکتی، 2.5 ٹوٹل تو ہیں۔ تو ان 80 صفوں کو کون بھرے گا؟ ان 80 صفوں کو حضور کے نوکر ہی بھریں گے نا، حضور کے غلام ہی بھریں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا 120 صفیں کل ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں 1 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کی امتوں کی۔ اللہ اکبر، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس لیے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، کہ جس جنت کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جس جہنم کا ذکر ہوا اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے کرم سے ممکن ہے اللہ اپنی رحمتیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد